بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات دل میں آتے ہیں، اس کے تعلق سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے روایت کیا ہے. وسوسے دیکھو، وسوسے جو ہیں، وسوسے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ بات بہت سوچنے سمجھنے کی ہے، کیونکہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے بے نمازی تھے، اب وہ نمازی بن گئے، دین کی طرف اب آ گئے ہیں، تو شیطان ان کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو ذرا ذرا سی بات میں الجھا کر رکھتا ہے. تو یہ جو الجھنا ہوتا ہے، الجھانا ہوتا ہے، اس کا علاج آج میں آپ کو بتلا رہا ہوں. دل میں جو خیالات آتے ہیں، گناہ کے جو خیالات آتے ہیں، تو کسی گناہ کا دل میں خیال آیا اور بندے کی طرف سے دل میں اس گناہ کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی، یا بندے نے اس خیال کے تعلق سے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اس گناہ سے تعلق رکھتی ہے. مثلا کوئی لڑکی سامنے دکھائی دی، خوبصورت لڑکی، تو دل میں تھوڑی سی خواہش اس کی طرف مائل ہوئی، یار کتنی خوبصورت ہے، کتنی بہترین ہے، کیا حسین ہے، تو اب گناہ ملے گا، اب گناہ ملے گا. لیکن اگر کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی، تو یہ نظر پڑنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے دل میں اگرچہ اس کی صورت آ گئی، اس کی آنکھوں نے اس طرف دیکھ لیا، لیکن اس کے دل میں اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہوا، اور اس کے زبان نے بھی کوئی ایسی بات نہیں بولی جو اس گناہ سے تعلق رکھتی ہے، تو اس انسان کو گناہ نہیں ملے گا. ہاں، دل میں خواہش اس کی پیدا ہو گئی اور دوبارہ پھر اس کی طرف نظر اٹھائی، تو یہ دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھانا، اس پر گناہ ملے گا. تو ایک تو ہوتا ہے دل میں خیال آنا، ایک ہوتا ہے دل میں خیال لانا. یا پھر دل میں خیال آیا اور اس کی طرف دل تھوڑا سا جو ہے اس میں مشغول ہوا اور اس کام کرنے کو جی چاہا، وہ کام کر بھی لیا، جب گناہ ملے گا. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہوتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہونا چاہیے. دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، آنے دو، کوئی بات نہیں، اس طرف توجہ ہی مت دو، اس کا جواب بھی نہ دو. دل میں خیال آ رہا ہے کہ فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس کی طرف دیکھ لو، ایسی پھر دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو اس کا جواب نہ دو کہ میں نے دیکھتا نہ، بس اس طرف سے نظر ایک طرف ہٹا لو، نیچے کو نظر کر لو. دیکھیے، شیطان سامنے سے وار کرتا ہے، شیطان اس طرف سے بھی وار کرتا ہے، شیطان اس طرف سے بھی وار کرتا ہے، شیطان پیچھے سے بھی وار کرتا ہے. لیکن دو سمت ایسی ہیں جن کی طرف سے شیطان وار نہیں کر سکتا، ایک اوپر والی سمت، ایک نیچے والی سمت. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک سمت اختیار کر لینی چاہیے، یا تو نیچے کو دیکھنا چاہیے، نظر نیچے رکھنی چاہیے، یا نظر اوپر رکھنی چاہیے. لیکن اگر نظر اوپر رکھیں گے، ہو سکتا ہے اوپر کوئی گرد وغیرہ، کباڑ وغیرہ آنکھوں میں اگر ڈل جائے. بہتر یہ ہے نظر نیچی رکھنی چاہیے، اور نیچی بھی نظر اتنی نہ ہو کہ سامنے کوئی چیز آئے بندہ اسے ٹکرا جائے، ایسا بھی نہ ہونا چاہیے. بلکہ اس طرح دیکھو، اس طرح دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی کی جو کنکھیاں ہیں
اس دور تک اس سے دکھائی دیتا ہے، تاکہ کوئی سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی چیز سامنے ہے تو وہ دکھائی دے دے. اتنا نہیں کہ بالکل ہی نیچے کو نظر کر کے جو اس طرح رہنا چاہیے نا، اس طرح تو ٹکرا ہو جائے گا اور آدمی کا نقصان ہو جائے گا. اس کا حکم نہیں. اتنا دیکھنا چاہیے کہ سامنے سے جو ہے کوئی چیز اگر ہے تو اس سے بچ سکے آدمی. امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.